آج میری گاڑی میرا بیٹا لے کر گیا ہوا تھا، اس لیے مجھے رکشے میں آفس جانا پڑا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے رکشے والے سے کہا کہ یہ رکشہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ رکشے والا مسکرایا اور اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ہم مظفر گڑھ کے رہنے والے ہیں صاحب۔ وہاں ہمارا ایک چھوٹا سا مگر پرآسائش مکان تھا۔ ہم 6 بہن بھائی اور ماں باپ اسی مکان میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ میرا تایا اور والد صاحب مل کر کاروبار کرتے تھے۔ ان کے کاروبار کی وجہ سے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ ابا کی اچانک موت کی وجہ سے تایا نے ہر چیز سے بے دخل کر دیا۔ ہمیں مجبوراً کراچی اپنے ماموں کے پاس آنا پڑا۔ ماموں سے بھی ہمارا بوجھ نہ اٹھایا گیا۔ پھر ہم نے کچی بستی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ میری ماں ہمارے لیے سارا دن لوگوں کے گھروں کا کام کرتی اور رات کو لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم کسی چھوٹے سے اسکول میں بھی داخلہ لے سکیں۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی منڈی میں بڑی بڑی بوریاں اٹھانے لگ گیا۔ جس دن منڈی میں دہاڑی نہ لگتی اس دن میں کنڈکٹری کرتا۔ جب لوگ زیادہ ہوتے تو اچھی دہاڑی لگ جاتی، جب لوگ زیادہ نہ ہوتے تو اچھے پیسے نہیں ملتے تھے۔ انہی بسوں پر سوار ہوتے ہوئے کسی نے مشورہ دیا کہ رکشہ چلا لو، اچھا گزارا ہو جائے گا۔ قسمت آزمانے کے بارے میں سوچ کر رکشہ بھی کرائے پر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور رکشے سے اچھی کمائی آنے لگ گئی۔ ماں ایک کفایشار عورت تھی۔ اس نے پیسے جمع کیے، کمیٹیاں ڈالیں اور مجھے ایک پرانا سا رکشہ لے دیا۔ اس طرح میری رکشے کے کرائے سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اسی کرائے کو بچا کر میں نے اور ماں نے مل کر ایک اور رکشہ لے لیا اپنے بھائی کے لیے، اور میرا بھائی بھی رکشہ چلانے لگ گیا۔ بھائی کی بھی منڈی کے بھاری کام سے جان چھوٹ گئی۔ اس طرح سے ہم دونوں کی کمائی سے اچھے پیسے گھر میں آنے لگے۔ اس وقت میرے پاس 3 رکشے ہیں۔ اس وقت ہم تینوں بھائی اپنا اپنا رکشہ چلاتے ہیں۔ ہم صبح سویرے رکشہ لے کر نکلتے ہیں اور شام کو اللہ کے فضل سے اچھے پیسے کما کر لے کر آتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی ماں کی سلائی بھی چھڑوا دی ہے، اب وہ سلائی نہیں کرتی۔ ہم خود نہیں پڑھ سکے لیکن چھوٹے بھائی کو بہت اچھے اسکول میں پڑھایا۔ وہ ایک بینک میں بڑا افسر لگ گیا۔ اس نے وہاں پر ایک گاڑی لیز پر لی اور ساتھ ہی اپنی ایک کولیگ سے شادی کر لی جس کو وہ بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ علیحدہ پیارا سا گھر لے کر اس میں رہنے لگ گیا۔ ہمیں اور ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے مل کر اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کی اور پھر اسی شہر میں ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا۔ مکان خریدنے کے بعد ماں نے اپنی پسند سے ہم 2 بھائیوں کی شادیاں کر دیں۔ اب ہم نے تیسرے بھائی کے لیے سوچا اور اس کے لیے ایک پلاٹ ایک سوسائٹی میں لے کر رکھ لیا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہم نے بہت دھوم دھام سے کرنی ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں، میری زندگی کے جو اتنے مشکل راستے آسان ہوئے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے نا۔ اس شعر کا مطلب مجھے سمجھ آ چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی رکشے والے کی زندگی سے بہت آسان ہے اور میری زندگی بہت پرآسائش ہے۔ اگر میں اس کی زندگی کی طرف نظر دوڑاؤں تو میں نے زندگی میں اتنی محنت نہیں کی جتنی اس نے کی ہے۔ میں نے تو آج تک ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا، اور وہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے۔